صورت انفال کی آیت نمبر 41 کا انشاءاللہ تعالیٰ آج ترجمہ تفسیر بیان کروں گی اور شاید یہ 2 حصوں میں کمپلیٹ ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور جان لو جو کوئی چیز تم غنیمت میں سے حاصل کرو تو اللہ کے لیے ہے اس کا 5واں حصہ، اور رسول کے لیے اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اس پر جسے ہم نے اتارا اپنے بندے پر فیصلے کے دن جس روز آمنے سامنے ہوں گے دونوں لشکر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یقیناً بے شک سارا کچھ آیت کریمہ سے کلیئر ہے، اور چند ایک لوگوں نے جو ہے خمس کے بارے میں کافی وہ بات اٹھائی ہوئی ہے، تو یہ اس کی ریالٹی بیان کرنے لگی ہوں جیسا کہ قرآن کریم میں ہے۔ تو مال غنیمت وہ ہوتا ہے جو جنگ کر کے جہاد کر کے جو چیز ہمارے ہاتھ میں آ جاتی ہے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ انفال کا مطلب ہی مال غنیمت ہے۔ اور جو فے مال ہوتا ہے، فے اس مال کو کہتے ہیں جو جنگ کے بغیر یعنی کہ صلح وغیرہ ہو جائے تو وہ مال جو یا تو جس کا کوئی وارث نہ ہو وہ، یا پھر جو مال ایک بندے کے ہاتھ لگے یعنی کہ ایک لشکر کے ہاتھ لگے اس کو مال فے کہتے ہیں۔ تو بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ اس آیت حشر کو منسوخ کر دیا اور مال غنیمت کے 5 حصوں میں سے 4 حصے مجاہدین کے لیے خاص کر دیے، 5واں حصہ ان کے ساتھ خاص کر دیا جن کا ذکر آیت میں ہوا ہے، یعنی کہ اللہ، رسول اور رشتہ داروں، یتیموں اور راہ گیروں کے لیے یعنی کہ مسافروں کے لیے ہے۔ تو بعض بزرگ کہتے ہیں کہ اس آیت اموال غنیمت کے متعلق جو بیان ہوا ہے کہ جو لوگ فے اور غنیمت کے معاملے کو امام کے وقت کے سپرد کر دیں، امام وقت یعنی کہ جو حاضر ڈیوٹی ہو، ان کا کہنا ہے کہ یہ امام کی مرضی پر موقوف ہے، جس طرح چاہے خرچ کرے، یہ اس کو اختیار دے دیا گیا ہے، جبکہ اس طرح دونوں آیات کے درمیان منافات باقی نہیں رہتی، جیسا کہ سورہ حشر اور انفال کی یہ آیتیں ہیں، تخمیس میں ہے۔ پھر فرمایا مال غنیمت میں سے خمس نکالنا ضروری ہے، چاہے وہ کم ہو یا زیادہ ہو، اگرچہ سوئی دھاگا ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ مال غنیمت میں حاصل ہونے والا سوئی دھاگا ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی امانت ہے، اور وہ بھی اسی طرح خاص ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ وہ بھی اگرچہ سوئی دھاگا ہی کیوں نہ ہو، اس میں بھی خیانت نہیں ہوگی، اس امانت میں بھی خیانت نہیں ہوگی، جیسا کہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 161 میں ہے، جو کوئی خیانت کرے گا تو لے آئے گا اپنے ہمراہ خیانت کی ہوئی چیز کو قیامت کے دن، پھر برا بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا، اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ یعنی اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض بزرگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نام کا الگ حصہ نکالا جائے گا یا اللہ اور رسول دونوں کا ایک ہی حصہ ہے، تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ خمس میں سے اللہ تعالیٰ کا حصہ نکال کر کعبہ شریف پر صرف کیا جائے گا۔ ابو عالیہ الریاحی بیان کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کے 5 حصے کیے، 4 حصے تو مجاہدین میں تقسیم کر دیے، 5واں حصے میں سے آپ مٹھی بھر نکال کر کعبہ کے لیے وقف کر دیتے، یہ اللہ تعالیٰ کا حصہ تھا، پھر آپ باقی ماندہ خمس کو آیت میں مذکورہ 5 مصارف پر تقسیم کر دیتے، ایک حصہ اللہ کے رسول کا، ایک قرابت داروں، یتیموں، مساکین اور مسافرین کا۔ بے شک حصے کا بیان ہے، سیدنا ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی سریہ یعنی کہ فوجی دستہ روانہ کرتے اور وہ مال غنیمت لے کر لوٹتا تو آپ اس کے 5 حصے کرتے اور پھر 5 حصے کے مزید 5 حصے کرتے، یعنی کہ اپنے لحاظ سے وہ کرتے، اپنا حصہ وہ نہیں رکھتے تھے، وہ بھی دے دیا کرتے تھے۔ ایک صحابی نے وادی قرا کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ غنیمت کے متعلق آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرمایا اس میں سے خمس تو اللہ تعالیٰ کا ہے اور باقی 4 حصے لشکر کے۔ یا رسول اللہ کیا اس میں کوئی کسی سے زیادہ حقدار نہیں؟ آقا نے فرمایا ہرگز نہیں، یہاں تک کہ وہ حصہ
جو تو اپنی جیب سے نکالتا ہے اس کا بھی تو اپنے مسلمان بھائی سے زیادہ مستحق نہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ نے اپنے مال کے 5ویں حصے کی وصیت کی اور فرمایا کہ کیا میں اپنے مال میں سے اس حصے پر راضی نہ ہو جاؤں جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے پسند کیا ہے؟ بے شک چنانچہ آقا کل جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے کچھ بھی نہ رکھتے تھے، وہ مال غنیمت کے 5 حصوں کے مزید 5 حصے کیا کرتے تھے اور اس کو لوگوں میں اس طرح کر کے بانٹ دیا کرتے تھے اور خود اپنا حصہ بھی جو ہے وہ بھی نہ رکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن ابی بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ آپ کی ازواج مطہرات کا ہے۔ حضرت عطا بن ابی ربا کہتے ہیں کہ اللہ اور رسول کا ایک ہی حصہ ہے، آپ حسب خواہش جہاں چاہیں صرف کریں اور اپنی امت کے کسی فرد کو جس قدر جتنا دینا چاہیں عنایت فرما دیں، جبکہ اس طرح کر کے ہے، لیکن آقا جو ہیں وہ اپنے لیے کچھ بھی نہ رکھتے تھے۔ یہ جو ہے وہ سب سے زیادہ بات ہے۔ حدیث میں تذکرہ کرنے لگے، حضرت ابو دردہ رضی اللہ نے حضرت عبادہ رضی اللہ سے کہا کہ فلاں غزوے میں آقا نے خمس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ عبادہ رضی اللہ کہنے لگے کہ رسول اللہ نے ایک غزوے میں صحابہ کو مال غنیمت کے ایک اونٹ کے پیچھے نماز پڑھائی، سلام پھیرنے کے بعد آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور کچھ بال اپنی چٹکی میں لے کر فرمائے کہ یہ اونٹ کے بال بھی مال غنیمت کا حصہ ہیں، یہ اونٹ کے بال بھی مال غنیمت کا حصہ ہیں، وہ بھی عطا کر دیے، یہ میرے لیے نہیں ہے، میرا حصہ تو تمہارے ساتھ صرف خمس ہے، پھر یہ خمس بھی تمہیں دے دیا جاتا ہے، سوئی دھاگا اور اس سے چھوٹی بڑی ہر چیز غنیمت میں جمع کروا دیا کرو اور مال غنیمت میں خیانت نہ کرو، کیونکہ مال غنیمت میں خیانت کرنے والوں کے لیے دنیا و آخرت میں آر اور نار ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قریب اور دور والوں سے جہاد کرو اور کسی کی ملامت کو خاطر میں نہ لاؤ، سفر و حضر میں حدود اللہ کو قائم کرو، جہاد جنت کے دروازوں میں سے ایک بہت بڑا دروازہ ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ دکھ رنج اور غم سے نجات عطا فرماتا ہے۔ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت میں سے بعض چیزیں اپنے لیے خاص کر لیا کرتے تھے، جیسے کہ غلام، لونڈی، گھوڑا، تلوار وغیرہ، جیسا کہ ابن سیرین میں اس کے بارے میں صراحت ہے کہ ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ذوالفقار نامی تلوار آپ نے بدر کے دن مال غنیمت میں سے لے لی تھی اور یہی وہ تلوار تھی جس کے بارے میں احد کے دن آپ نے خواب دیکھا تھا، ذوالفقار نام۔ چنانچہ یہ سیدنا حضرت علی مرتضیٰ کو عنایت فرمائی گئی۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا علیہ السلام فرماتی ہیں کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی اسی طرح آئی تھیں۔ حضرت یزید بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم باڑے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی آیا جس کے پاس چمڑے کا ایک ٹکڑا تھا، ہم نے اسے پڑھا تو اس پر یہ تحریر تھا کہ محمد اللہ کے رسول کی طرف سے بنی ظہیر بن قیس کے نام، اگر تم یہ گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، کہ اگر تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، اللہ اکیلا ہے اور محمد اس کے رسول ہیں، تو نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور مال غنیمت میں سے خمس اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص حصہ ادا کرتے رہو، تو تم اللہ اور اس کے رسول کی امان میں ہو۔ ہم نے پوچھا کہ یہ کس نے لکھا ہے؟ اس نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لکھا ہے۔ یہ ساری حدیث اسی چیز پر دلالت کرتی ہیں کہ خمس جو ہے وہ اللہ اس کے رسول کا حصہ ہے۔ یہ حصہ آپ کے بعد امام وقت یا خلیفہ مسلمین کا ہوگا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے مفاد عامہ میں خرچ ہوگا، کچھ حضرات کہتے ہیں کہ اسے آیت میں مذکور بقیہ مسائل پر تقسیم کر دیا جائے گا۔ یہ اہل عراق کی ایک جماعت کا خیال ہے کہ ایک قول یہ بھی ہے کہ خمس تمام کا تمام قرابت داروں کے لیے ہے۔ منہال بن عمر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن محمد بن علی اور علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے خمس کے بارے میں سوال کیا تو کہنے لگے یہ تو ہمارا حصہ ہے۔ میں نے علی سے کہا کہ آیت کریمہ میں تو یتیم، مسکین اور مسافر بھی اس کے مصارف ہے۔ کہنے لگے کہ اس سے مراد بھی ہمارے یتیم اور مسکین ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں جو ہے نا وہ ایک پارٹی جو ہے وہ ایک گروہ جو ہے وہ جھگڑتا رہتا ہے۔ حسین بن محمد بن حنیفہ رحمۃ اللہ سے روایت ہے کہ اس آیت وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے تو کلام کا افتتاح ہو رہا ہے
ورنہ دنیا اور آخرت کا مالک تو وہی ہے۔ پھر رسول اللہ کے وصال کے بعد ان دونوں حصوں کے بارے میں لوگوں کا اختلاف ہو گیا۔ بعض کے نزدیک آپ کا حصہ آپ کے بعد والے خلیفہ کو ملے گا، بعض کہتے ہیں کہ آپ کے قرابت داروں کو ملے گا۔ بہرحال اتفاق رائے اس بات پر ہے کہ ان دونوں حصوں کو جہاد کی تیاری اور گھوڑوں وغیرہ پر صرف کیا جائے گا۔ خلافت سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما علیہما اسلام میں یہی معمول رہا۔ بقیہ کروں گے انشاءاللہ کل۔